تو اب دیش بھر میں اب قومی یکجہتی کو، فرقہ وارانہ کشیدگی کو عدلیہ کے غلط فیصلوں سے پرابلم ہو گیا ہے۔ مساجد کا ہو یا قبرستان کا ہو یا درگاہوں کا ہو، عدلیہ بھی، حکومت بھی اور عوام بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ جو ایکٹ خود پارلیمنٹ نے بنایا اور ملک کی بہتری کے لیے بنایا، اس کو خود عدلیہ اس کو نظر انداز نہ کرے۔ اس کی بار بار یقین دہانی کرائی گئی کہ مستقبل میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کو دیش میں ہر صورت میں لاگو کیا جائے گا۔ اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، چاہے وہ گیان واپی کی ہو، کاشی کی ہو، متھرا کی ہو، سنبھل کی ہو، بدایوں کی ہو، یا درگاہ حضرت اجمیر شریف کی ہو، یا ان دنوں آگرہ میں درگاہ حضرت سلیم چشتی کی بھی وہ بھی سوالات کھڑے ہوئے۔ تو اب دیش بھر میں اب قومی یکجہتی کو، فرقہ وارانہ کشیدگی کو عدلیہ کے غلط فیصلوں سے پرابلم ہو گیا ہے۔ حالیہ دنوں ہمارے دیش کے چیف جسٹس نے اس کو لاگو کرنے کے بجائے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس بات کی تحقیق کی کوئی خرابی نہیں ہے کہ یہ سروے کیا جائے کہ اس کی حیثیت کیا رہی ہو۔ تو اب پورے دیش میں یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بہت سنگین ہے، اور صبح و شام پورے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی، قومی یکجہتی کے لیے چیلنجز ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو تو بہت چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ مساجد کا ہو یا قبرستان کا ہو یا درگاہوں کا ہو۔ تو اس میں جو پہلی بات ہم اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی، حکومت بھی اور عوام بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ جو ایکٹ خود پارلیمنٹ نے بنایا اور ملک کی بہتری کے لیے بنایا، اس کو خود عدلیہ اس کو نظر انداز نہ کرے۔ عدلیہ کے اس ڈھنگ سے، کیونکہ سنبھل میں جو کچھ ہوا، سنبھل کے بارے میں بات آئے گی، اس میں بھی عدلیہ کا رول، اس کے فیصلے کا سوال ہے۔ تو سب سے پہلی بات دیش کی حکومت کو اور دیش کی پارلیمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، خصوصیت سے جوڈیشری کو، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو بھی آدمی ورشپ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے خلاف کورٹ کو آئے، اس پر پنشمنٹ ہو۔ کورٹ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہزاروں کیسز ہیں جس میں کورٹ کو کام کرنا ہے، لیکن اس میں کورٹ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، دیش کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اس میں جو میڈیا بھی ہے اس سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایسے کیسز کو، ان حالات کو وہ ایک رخ میں بیان کرتا ہے جس سے وہ جو پولرائزیشن ہے، کمیونٹیز میں جو فاصلے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، اس پر فوری قابو پانا چاہیے، اس کی پوری ذمہ داری حکومت اور عدلیہ ہے۔ اس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریں۔ جہاں تک سنبھل کی بات ہے، سنبھل میں بھی مسئلہ تو یہی ہے کہ وہاں جو سیشن جج ہے انہوں نے سنبھل کی جامع مسجد اس کے سروے کی اجازت دی۔ اس بات کو قبول کرنا سروے کے لیے، اس ایکٹ کے باوجود، پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے باوجود، یہ خود عدلیہ اپنی اعلیٰ عدالتوں فیصلوں کے خلاف کام کر رہی ہے، یعنی عدلیہ خود عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے وہ موقع فراہم کر دیا۔ پھر بھی ہم عوام کی، وہاں کے جو عوام ہے ان کی ہم سراہنا کرتے ہیں کہ پہلا سروے وہ بہت پرسکون ہو گیا، اس کے بعد دوسرے سروے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرا سروے کرایا گیا۔ دوسرا سروے بھی بتایا جاتا ہے کہ پرسکون ہو گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے جو شرپسند تھے،
اور انہوں نے وہاں مسلم کمیونٹی کو اذیت پہنچانے، تکلیف دینے، ان کو جذباتی طور پر ستانے کے لیے اس گروپ میں جو کہ وہ تحقیق کرنے آیا، سروے کرنے آیا، انہوں نے ایسے نعرے لگائے جس سے ماحول کو بھڑکنے میں اور ماحول کو خراب ہونے میں وہ ایک بنیادی سبب بنا۔ پولیس کا کام یہ تھا کہ ان پر کنٹرول کرتی۔ تو اس موقع پر جو پولیس کا رول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ عدلیہ اور پولیس انتظامیہ نے عوام کو کنٹرول کرنے کے بجائے، پولیس کی تربیت اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ ناموافق صورتحال کو قابو میں لائے، لیکن قابو میں لانے کے بجائے اور قابو میں لانے کے جو مختلف طریقے ہیں اس کے بجائے انہوں نے فائرنگ کی۔ اور یہ بات تحقیق طلب ہے، اس پر تحقیق کی جانی چاہیے کہ وہاں کے بہت سے اخبارات نے لکھا ہے کہ اس پولیس کے ساتھ میں کون کون لوگ تھے، کیونکہ پولیس کے بارے میں اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ سرکاری جو ان کے پاس ویپنس ہوتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے ویپنس بھی استعمال کیے جو غیر سرکاری تھے۔ اب یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جس میں نقصان کس کا ہوا؟ 5 لوگ شہید ہو گئے، تو یہ 5 لوگ جو شہید ہو گئے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے؟ یہ اس کی ذمہ داری عدلیہ کے غلط رویے اور پولیس انتظامیہ کا اس معاملے کو نمٹنے میں ناکام ہو جانا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی بیرون آدمی کو وہاں دورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبرز جانا چاہتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اپوزیشن کے لیڈر جانا چاہتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن وہاں کے حقائق کو چھپانا چاہتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں۔ مطلب وہاں جو عدلیہ کی، جو پولیس کی جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہاں لوگوں کو دورہ کرنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ پھر اب گرفتاریاں الگ ہو رہی ہیں، وہ بھی مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ تو جو کچھ سنبھل میں ہوا ہے، ہم اس کو بہت اس کی واقعے کی وہاں جو کچھ اس کے اسباب رہیں اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو حکومت ایکس گریشیا دے، اور جو وہاں گرفتاریاں جاری ہیں اس کو فوری روکا جائے، اور غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کی جائیں تاکہ اس کا پورا یعنی جو بھی اس کا کچا چٹھا ہے وہ سب کے سامنے آئے، اور جو غلط لوگ ہیں ان کو وہاں سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ملک میں دوسرے مقامات پر ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ تو سنبھل کے سلسلے بنیادی بات مگر یہی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، اگر اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، صحیح لاگو نہیں کیا جائے گا، تو یہ مسائل رکنے والے نہیں ہیں۔ تو دیش کو اندھیرے میں اور تشدد میں اور غلط راستوں پہ لے جایا جا رہا ہے، اس کو فوری حکومت اور عدالت اس پر قدم اٹھائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔